اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا عجیب نقشہ کھینچا ہے. اذا الشمس کوورت, انداز دیکھیں قرآن کا, بات کیا چل رہی ہے, قرآن ایک دم کیا ٹاپک لے آتا ہے. اذا الشمس کوورت, ایک دن آئے گا یہ سورج بے نور ہو جائے گا. اذا الشمس کوورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. قرآن ہولناکیاں بیان کر رہا ہے, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دی, جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارا الٹا ہو جائے گا, یہ سارا نظام. آگے قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. اب آیتوں میں آپ کو بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی. ادھر پہاڑ کی بات ہو رہی ہے کہ جگہ سے ہٹا دیا جائے گا, ادھر سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں آگ لگا دی جائے گی, ادھر 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کی بات, اشار و تلت, اونٹنی جو 10 ماہ کی گابن ہوتی ہے نا, عرب کے ہاں سب سے قیمتی مال ہوتا تھا کہ ابھی یہ بچہ جننے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا مالک اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے گا. ایسی وحشت, کہاں اونٹنی, کہاں پہاڑ, کہاں سورج, کہاں چاند. اور قرآن فوراً کیا کہتا ہے, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. انسان حیران ہوتا ہے, پہاڑ کے ہٹنے کی بات, سمندروں کے جلنے کی بات, سورج اور چاند کے بے نور ہونے کی بات, اس میں زندہ بچی کا تذکرہ کیسے آ گیا, اس کا کیا آپس میں لنک ہے. یہ ٹاپک اللہ نے اچانک چینج کیوں کر دیا, یہ کیسا عجیب ٹاپک ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے سورج چاند ختم, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, قیمتی مال لوگ بھول جائیں گے, اور زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. کوئی ٹاپک میں مناسبت ہے؟ ایک بات سمجھانے کے لیے نا, قرآن کا اصل ہدف یہ سمجھانا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جس باپ نے اپنی معصوم بیٹی کو بیٹی ہونے کی وجہ سے دفن کیا, اللہ اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتا تیرا جرم کیا تھا. بچی کہے گی یہ جرم تھا کہ تو نے مجھے بیٹی بنایا ہے, بیٹا نہیں بنایا. اللہ اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جیسے سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا لیکن بے نور ہو جائے گا. بڑے بڑے پہاڑ, دنیا میں ہر چیز اپنی جگہ سے ہلتی ہے سوائے پہاڑوں کے, وہ لاکھوں ہزاروں سال سے ایک ہی جگہ قائم رہتے ہیں. دنیا میں ہر چیز میں آگ لگتی ہے مگر پانی میں آگ نہیں لگتی. تو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک پہ مقدمہ چلتا ہے مگر اس پہ جس کا کوئی پیچھے پوچھنے والا ہو. جو معصوم بچی جس کے لیے اس کا باپ مقدمہ کرتا, اگر وہ باپ ہی اس کو قتل کر کے زمین میں ڈال دے, اس بچی کا پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو جو خدا سورج کو بے نور کرے گا, حالانکہ سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا, جو خدا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا, حالانکہ پہاڑ اپنی جگہ سے کبھی بھی نہیں ہلتے, جو خدا سمندروں میں آگ لگا دے گا, حالانکہ سمندروں میں آگ نہیں لگتی, وہ خدا ایسا مقدمہ چلائے گا جس کا مقدمہ دنیا میں کبھی کسی نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا. وہ مقدمہ کیا کہ بچی کو کھڑا کر کے کہے گا کہ تیرے لیے کبھی کوئی مقدمہ کرنے والا ہو نہیں سکتا تھا, کیونکہ جو مقدمہ کرتا وہی تیرا قاتل ہے. تو آج جیسے سورج بے نور ہو رہا ہے اور سمندروں میں آگ لگ رہی ہے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں, آج یہ بچی کھڑی ہو کر اپنے باپ کے خلاف مقدمہ کرے گی اور میں اس کی پکار کو سنوں گا اور اس مظلوم کا ساتھ دوں گا قیامت کے دن. تو اللہ ان آیتوں میں بتا رہا ہے کہ اللہ کا حساب و کتاب کا نظام کمزور نہیں ہے. دنیا کی عدالت سے, دنیا کے مقدموں سے بچ سکتے ہو. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کہتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ کے کہو گے یہ کیسی رپورٹ کارڈ ہے, کیسا رزلٹ ہے کہ اس نے میری زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی
अधूरा नहीं छोड़ा है। हर चीज, अगर किसी चट्टान में बैठ कर कोई गुनाह किया, अंधेरे में तन्हाइयों में दरवाजे बंद करके कोई मामूली सा जुर्म किया या कोई नेकी की, ये उसको भी अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। तो भाई अल्लाह का निज़ाम हल्का नहीं है, वो बहुत मजबूत निज़ाम है उसका। और अल्लाह ने ये सारा निज़ाम जो बनाया, और अल्लाह ने जो हज़ारों पैगंबरों को भेजा, और कुरान में जहन्नम की वईदें और जन्नत की खुशखबरियाँ दी, इसलिए नहीं दी कि आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप नमाज पढ़ें ना पढ़ें, पढ़ेंगे अच्छी बात है, नहीं पढ़ें तो अल्लाह गफूर रहीम है। आप बहनों की विरासत दें ना दें, दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो अल्लाह गफूर रहीम है। आप अपने बाप और अपनी माँ से आवाज़ आहिस्ता करके बात करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है। करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, लैलतुल क़द्र में बख्श देगा वो आपको। आपकी मर्ज़ी कि आप यतीम का माल, जो आपका छोटा भाई है, विरासत जिसकी पूरी पूरी बनती है, आप बड़े होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा के उस छोटे की विरासत खा जाते हो, आपकी मर्ज़ी है। नहीं खाओगे तो सवाब मिलेगा, खा जाओगे तो लैलतुल क़द्र में सबकी बख्शिश हो जाएगी, शब बारात में हो जाएगी बख्शिश, ईद के दिन बख्शिश हो जाएगी, रमज़ान में बख्शिश हो जाएगी। आप अगर जुम्मे के दिन मर गए तो आपकी बख्शिश हो जाएगी, आप अगर लैलतुल क़द्र में मर गए तो आपकी बख्शिश हो जाएगी। अगर इस तरह से मेरे भाई बख्शिशों का निज़ाम होता तो कुरान इतनी वईदें ना सुनाता, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, ये ना बताता कि जिस दिन जिंदा दफन की हुई बच्ची को जिंदा की करके अल्लाह पूछेगा बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। फिर कुरान ये ना कहता कि जो यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम के अंगारे डाल रहे हैं। फिर कुरान ये ना कहता ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहा, ऐ ईमान वालो तुम्हारे लिए औरत की विरासत खाना हलाल नहीं है। फिर कुरान ये ना कहता इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, गुनाह करो लेकिन ये दिमाग में रख के अन करीब इसका बदला तुम्हें मिलने वाला है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलने वाली है, तुम्हारे खिलाफ केस चलेगा, इसकी सज़ा मिलेगी। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना, अन करीब, ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी इसकी सज़ा तुम्हें मिलने वाली है। आज अल्लाह के गफूरुर रहीम होने का जितना गलत मतलब लिया और बताया जा रहा है, शायद ये चीज़ अल्लाह के गज़ब को जितनी दावत दे, इतना कोई और जुर्म अल्लाह के गज़ब को दावत नहीं देगा। इतना गलत मतलब। भाई लैलतुल क़द्र में बख्शिशें होती हैं, गुनाह पहले छोड़ना पड़ेगा आपको, आप इस खुशफहमी में ना रहें। रमज़ान में बख्शिशें होती हैं, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया बहुत से रोज़ेदारों को रमज़ान में भूख के सिवा कुछ भी हासिल, बोलो ना भाई, नहीं होता। एक बालिश ज़मीन जिसने किसी की हथियाई, फरमाया सातों ज़मीनों का तौक अल्लाह इसकी गर्दन में डालेगा। ना मामलात सही हैं, पैसे दे के आप तजर्बा करके देख लें, कभी वक्त पे वापस, बोलो ना, नहीं करेगा। ये क्या है? ये उस जहन्नम की आग से गफलत। सहाबा किराम डरा करते थे। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने उस आग को इस आग से ज़्यादा गर्म बनाया है। सहाबा किराम की ऐसी कैफियत हुई, तिरमिज़ी की हदीस है, इस तरह अल्लाह के खौफ से रोने लगे कि जैसे कोई हांडी खोल रही होती है। या अय्युहन्नास इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। देखो अल्लाह फरमाते हैं लोगों, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ने वादे किए ना, मार के ख़त्म नहीं करूँगा, एक दिन अपने सामने खड़ा करके हिसाब व किताब लूँगा। अल्लाह बार बार याद दिलाता है, ऐ लोगों अल्लाह का वादा सच्चा है। तो अल्लाह तुझे ये बताने की क्या ज़रूरत है कि मेरे वादे सच्चे हैं? जब तूने कह दिया तो अल्लाह को माज़ अल्लाह झूठ तो नहीं बोलता। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस अल्लाह के वादे के बारे में धोखे में डालेंगी और तुम्हें वो ये दिखाएंगी कि अल्लाह का वादा सच्चा नहीं है। अल्लाह ने माज़ अल्लाह सियासी वादे किए हैं, ये सच्चा वादा नहीं है। वो कौन सी चीज़ धोखे में डालेगी? फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, फरमाए इस दुनिया की तरक्की, दुनिया की ज़ाहिरी चमक धमक
تمہارے یہاں سے لوگ ہوں گے جو باتیں کریں گے گورا چاند پہ پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے اور مسلمان جنت اور جہنم کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں. وہ لیبارٹریوں میں کیا کیا بنا رہے ہیں, مسلمان جنت جہنم سے باہر نہیں نکلتے. وہ یہ کر رہے ہیں, مسلمان جنت اور جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی جو زندگی ہے جس نے کافر کو دھوکے میں دیا, یہی زندگی کس کو دھوکہ دے گی؟ یہی تمہیں دھوکہ دے گی. اس زندگی میں جب تم ترقی کی جتنی قسمیں دیکھو, چاند پہ پہنچنے کی, مریخ پہ پہنچنے کی, خلائی سیاروں سے چھلانگیں لگانے کی, اس دنیا میں ایک چیز غور کر لینا, اس کے آگے موت ہے جو اس ساری ترقی کو چند سیکنڈ اور منٹوں میں خاک میں ملا کے رکھ دے گی. یہ ایسی ترقی ہے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارت کو چند گھنٹوں میں زمین بوس کر دیتی ہے. اس لیے اس میں ترقی کرنا, مگر اس ترقی کو اصل مت سمجھنا اور اس دنیا سے دل مت لگا کے اللہ سے غافل نہ ہو جانا. تو یہ بہت بڑا فالٹ ہے اس دنیا کے اندر, اور یہ فالٹ سمجھ میں اس وقت نہیں آتا اس وقت تک جب تک خود اپنے اوپر بھگتتا نہیں ہے انسان. جس پر جب تک موت آتی نہیں ہے نا, اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت, جو موت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا نا, اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت آتی نہیں ہے, اس وقت تک نہیں آتی. وہ اٹکا رہے گا, اس کا دل پلاٹوں میں, گاڑیوں میں, بنگلوں میں, دولت میں اٹکا رہے گا. حتیٰ کہ کینسر کا مریض ہوگا نا, ڈاکٹر کہہ دیں گے 6 مہینے رہ گئے ہیں, مگر دل دنیا سے اس کا بھی نہیں نکلے گا, وہ پھر اسی میں لگا رہے گا. ایسے پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں, ڈاکٹر نے کہہ دیا 6 مہینے رہ گئے, 7 مہینے رہ گئے, 8 مہینے رہ گئے, لیکن ان کا خیال یہ کہ ابھی ہم اتنے آرام سے نکلنے والے نہیں ہیں یہاں سے. ان کی پہ بھی غفلت. بھائی تم تو توبہ کر لو. قرآن کے الفاظ دیکھیں, قرآن کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو یہ جو جرم کر رہے تھے نا وہی دوبارہ کرنا شروع کر دیں گے. یہ اسی امید پہ کریں گے کہ شاید کل میں توبہ کر لوں, شاید کل میں توبہ کر لوں. راتوں کو اپنی دعاؤں میں اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا معمول بنائیں. یہ چیز آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے. والذین آمنوا مشفقون منہا. فرمایا کافر مانگتا ہے کہ کہاں ہے وہ جہنم, کہاں ہے وہ آخرت, دکھاؤ مجھے. فرمایا اور مومن اس سے خوف کرتا ہے, اس سے ڈرتا ہے, مطالبہ نہیں کرتا. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, میں بھر دوں گا انسانوں سے اور جنات سے جہنم کو. اللہ کے لیے یہ ان ذالک علی اللہ یسیر. پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ پر یہ کام مشکل نہیں ہے. یہ کیوں کہا اللہ نے کہ اللہ پہ یہ کام مشکل نہیں ہے؟ ظاہر ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا, ساری کائنات کو بنایا, اس کے لیے کیا مشکل ہے کسی کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک دے. لیکن اللہ یہ لفظ اس لیے بیان کرتا ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا. اتنے سارے انسانوں کو کیسے ڈالے گا؟ کیا اس کا دل نہیں ہے؟ کیا اس کو رحم نہیں آئے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں آئے گا رحم. یہ تم خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ مجھے جتنا رحم آنا تھا مجھے آ گیا ہے. یہ رحم ہی تو ہے. کتنی مہلت دیتا ہے وہ, بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے. 1000 بار بھی گناہ کیا, 1000ویں بار توبہ کرو گے اسی طرح قبول کرے گا جیسے پہلی دفعہ توبہ قبول کی تھی. یہ رحم ہی تو آیا تھا. اب تم یہ چاہ رہے ہو کہ وہ اتنا رحیم بن جائے کہ آپ جو مرضی کرتے رہو وہ بخشتا رہے تمہیں. اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں, ایسا نہیں. ام نجعل المتقین کالفجار. انداز دیکھیں قرآن کا. قرآن کہہ رہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نیک اور برے لوگوں کا انجام سیم کر دوں گا؟ دیکھو یا تو آخرت میں جنت ہے یا جہنم, تیسری کوئی جگہ نہیں ہے انجام کے اعتبار سے, تیسری کوئی جگہ نہیں. یا تو ادھر یا بولے نا بھائی, تیسری کوئی جگہ نہیں ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے سبھی کو بخشنا ہے تو اس کا مطلب جو بیچارے گناہوں سے بچ رہے ہیں وہ بے وقوف ہے پھر نا, یہی مطلب ہوا نا. وہ تو پاگل ہیں, وہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں, وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پناہیں مانگ رہے ہیں اللہ سے, وہ مالی معاملات میں حرام سے بچتے ہیں, ان کے دل میں میرا خوف ہے, وہ مجھے خوش کرنے کے لیے غریبوں کو کھلاتے ہیں. وہ امن ہوا قانت آناء اللیل, اللہ فرماتے ہیں بھلا وہ آدمی جو رات کو اٹھ کے مجھے پکارتا ہے, ساجدا وقائما, کبھی سجدے میں کبھی قیام میں, یحذر الآخرہ, آخرت سے ڈرتا ہے وہ, ویرجو رحمت ربی, رب سے امیدیں بھی لگا کے بیٹھا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے, یعنی خالی امیدوں پہ نہیں چل رہا, خوف بھی ہے. تو بھلا اس کو, اور جو ساری رات سوتا رہتا ہے, جو ساری رات ڈرامے فلمیں دیکھتا رہتا ہے, جو ساری رات اسنوکر کلب پہ بیٹھا رہتا ہے, جو ساری رات باپ اور ماں کو ستاتا ہے, جو ساری رات گناہوں میں زنا میں وقت گزارتا ہے, تو تم کیا سمجھتے ہو دونوں کو میں ایک جیسا کر دوں گا؟ ہے بھائی, دونوں کا انجام اس کو بخش دوں گا, چل بھائی چھوڑ, بس بخشش ہو گئی, کوئی میں بہت غفور ہوں, میں بہت بڑا ہوں. لیلۃ القدر کو دونوں جاگ لیے تھے تو اب دونوں ایک جیسے ہو گئے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. لیلۃ القدر میں چونکہ دونوں جاگ لیے تھے, اب دونوں کیا ہو گئے ہیں بھائی, سیم. تو اللہ کہتے ہیں ام نجعل, بھلا ہم ایسا کریں گے, ہمیں تم نے یہ سمجھا ہوا ہے, ایسی بے انصافی, ایسی دھاندلی تو دنیا میں کوئی کرپٹ ترین حاکم نہیں کرتا. عدل و انصاف کا بادشاہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جن گناہوں کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بغیر کسی بریک کے چلتے چلے جا رہے ہیں, برداشت بالکل ختم. قرآن نیک لوگوں کی صفت بیان کرتا ہے, الکاظمین الغیظ, غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. یہ باپ کے سامنے غصہ نہیں, ماں کے سامنے نہیں, اپنے بڑوں کے سامنے نہیں. آج چھوٹوں پہ برداشت کر لیتا ہے, طاقتور ہے, اور بڑے پہ برداشت نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جتنی باس کی برداشت کرتے ہو اس کا 10واں حصہ اگر باپ کی برداشت کر لو تو شاید بخشش ہو جائے. وہ باس تمہارا کچھ نہیں لگتا, وہ صرف پیسے دیتا ہے تمہیں, پیسوں کے لیے رکھا ہوا ہے. جس دن تم نے دیکھو سعودی عرب سے 20 سال لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں, جاب لیس ہو کے یہاں نظر آتے ہیں. میں پوچھتا ہوں یار آپ تو 20 سال سے ایک سیٹ کے پاس ملازمت کر رہے تھے, اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار وہ مجھے گردوں کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا, فوراً کمپنی نے نکال دیا. کہتا ہوں یار 20 سال آپ نے جس کمپنی سے وفا کی ہے, گردوں کے تھوڑے سے مسئلے پہ اس کمپنی نے آپ کو نکال دیا, تو آپ کو ٹینشن نہیں؟ کہہ رہے ٹینشن کس بات کی بھائی, وہ مجھے ملازمت کے لیے رکھا تھا, اب میں ہارڈ ورکنگ کر نہیں سکتا تو انہوں نے نکال دیا. بالکل صحیح کیا. باس نے مجھے کہا کہ ریزائن دے دیں آپ, میں نے دے دیا ریزائن. جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے رکھا ہوا ہے, جہاں آپ کو کوئی بیماری ہوئی فوراً آنکھیں انہوں نے پھیر لیں, ان کے ساتھ تو ایسی وفا ہے یار. 20 سال میں کبھی باس سے ایک دفعہ بھی پھڈے کی نوبت, بولو نا, 20 سال میں ایک دفعہ بھی باس سے پھڈے کی نوبت نہیں آئی. اور جو باپ آپ چاہے لنگڑے ہو, لولے ہو, اندھے ہو, کاڑے ہو, بہرے ہو, فالج زدہ ہو, وہ باپ آپ کو کبھی گھر سے کبھی نہیں نکالے گا گھر سے. اس باپ اگر وہ تیز آواز سے بات کرتا ہے, وہ سختی کرتا ہے, تو آپ کا میٹر گھوم جاتا ہے. دنیا کو بے وقوف بنانا آسان, لیکن جس خدا نے پیدا کیا وہ ہماری ان حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے, لکھ رہا ہے. وہ قرآن کہتا ہے ایسا انتظام کر رہا ہوں کہ فرشتے بٹھا دیے, ان کی فائلیں تیار کرو, ایک ایک لفظ لکھو ان کا. جو قریبی رشتہ ہے اس کا حق اتنا زیادہ, لیکن جب سے دنیا میں کفر کی حکومت ہے, جتنا قریبی ہے اس کا رشتہ اتنا ہی کم. آج دنیا میں جانوروں کے حقوق پر بات ہو رہی ہے, ماں باپ کے حقوق پر بات نہیں ہو رہی ہے. ایک فادر ڈے منا لیتے ہیں, اس میں چاکلیٹ اس کو گفٹ کر دیتے ہیں گورے. ایک مدر ڈے میں کو 2-4 پھول ہار پہنچا دیتے ہیں اس کو. یہ فادر ڈے اور مدر ڈے منانا چھوڑ دیں, یہ ماں باپ کے ساتھ بدترین مذاق ہے, یہ خوب سمجھ لیں. بالکل اس کا بائیکاٹ کریں.
یہ جو فادر ڈے اور مدر ڈے یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا باپ اور ماں سے سال میں ایک پورے سال رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ کبھی کبھار تھوڑا بہت یاد کر لیتے ہیں. تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے.